अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज कैनवा कोर्स क्लास 18 है। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कार्ड सेल्फ डिज़ाइन किस तरह से करेंगे। आप खुद से कंप्लीट डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो काइंडली कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी रिज़्क हलाल कमा सकें और स्किल ले लें। अगर आपने स्किल ले लिया तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में आप सेल कर सकते हैं सर्विस और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आज आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास 18 होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सेल्फ किस तरह से आप बिजनेस कार्ड का खुद से डिज़ाइन करेंगे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए। जिन फ्रेंड्स ने पिछली क्लासेस को वॉच कर लिया है तो कंटिन्यू कीजिए। अगर पिछली क्लासेस वॉच नहीं की आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अकाउंट क्रिएट करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कैनवा का अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा जो न्यू है, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आएंगे हम क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ से हम ले लेंगे बिजनेस कार्ड। ये है बिजनेस कार्ड और ये अब हम आज सेल्फ डिज़ाइन करेंगे। देखिए ब्लैंक विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमने कुछ एलिमेंट्स लगाने हैं। एलिमेंट्स लगाएंगे, कार्ड को कुछ खूबसूरत बनाएंगे। बैकग्राउंड चलिए हम इसका ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के लिए यहाँ पर आइए और ब्लैक कीजिए। चेक कीजिएगा, मज़ीद और कलर भी आप कर सकते हैं। आपने यहाँ से चेक करते रहना है जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। हम ब्लैक ही कर लेते हैं। मैंने बकिया कलर्स चेक किए, वीडियो को पॉज किया, लेकिन ब्लैक ठीक लग रहा है। हम ब्लैक पे ही काम कर लेते हैं आज। तो इस काम करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एलिमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं, तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे। तो एलिमेंट्स में जाइए। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से आपने लाइन एंड शेप्स में जाना है। इस तरह से आप कार्ड का कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से आपने कुछ शेप्स ऐसी देखनी है, देख लीजिएगा जो आपको आपके कार्ड के लिए सूटेबल हों, जिस तरह का आप डिज़ाइन चाह रहे हो ताकि आप कर पाएँ। देखिए यहाँ से हमने ये वाली शेप लेनी है। पहले इस वाली शेप को हम यहाँ पे सेट करेंगे। सेंटर बना लीजिए या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा अपना मैटर देखते हुए कि कार्ड पर, आपके विजिटिंग कार्ड पर क्या क्या मैटर है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। अभी हम कलर चेक करते हैं तो आप देखिएगा जो आपको सूटेबल लगे कलर वही यहाँ पर आप रख सकते हैं कलर। तो मैं कलर चेक कर रहा हूँ, तो इतनी देर वीडियो को पॉज करूँगा ताकि मैं चेक कर लूँ। चलें हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं वाइट करके। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए ताकि ये हम जिस तरह का कार्ड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कर सकें। अब हम एक और एलिमेंट लेंगे, फिर से एलिमेंट में जाएंगे। तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये यहाँ से लेते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं, देखते हैं पहले इसके साथ सूट कौन सा कलर करेगा। तो हम यहाँ से कलर्स देख लेते हैं। ऑरेंज ठीक रहेगा, येलो ठीक रहेगा, लाइट ऑरेंज ठीक रहेगा, या फिर इस तरह ग्रेडियंट। ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, आप देख लीजिएगा। जितना खूबसूरत आप जितना टाइम लगाएंगे उतना खूबसूरत बना लेंगे आप कार्ड का डिज़ाइन। और आपका क्लाइंट भी आपसे बहुत खुश होगा कि वाकई ही बहुत कमाल आउटस्टैंडिंग वर्क करके दिया है। देखिए हम फिलहाल ये कलर ले लेते हैं और उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं साइज़ को इसके। और साइज़ बड़ा करने के बाद आप जहाँ चाहे इसको रख सकते हैं। ज़रा देखें लुक चेंज हो गई, कार्ड वाली लुक आ गई। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से घुमाना चाह रहे हैं इसको, आप इसको घुमा भी सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसके साइज़ को और बड़ा कर दें, हम और बड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरह कर लें और इसके बाद यहाँ पर इसको सेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। ये देखें काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ पे ठीक रहेगा। अब देखें दो एलिमेंट हमने लगा लिए। और भी मज़ीद देख लेते हैं लाइन एंड शेप्स में, अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देख लेते हैं।
چیک کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق کہ کچھ اور کیا یہاں پہ بیٹر لگ سکتا ہے۔ تو یہ ہم لے لیتے ہیں ایگزامپل کے لیے، اور اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر کارنر میں سیٹ کر دیتے ہیں اس کو، یا اس کو بلکہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایلیمنٹ کی جگہ پہ ہم کچھ اور ڈیسنٹ کام کرتے ہیں۔ چلیں، بہت ہی پیارا ہوگا۔ ہم ایلیمنٹس میں واپس جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی اسموک کلر لے لیتے ہیں، یہاں سے اسموک کلر یہ آ گیا، یہاں سے آل کریں گے آپ۔ اب یہ اسکرول ڈاؤن کرتا جاؤں گا میں، دیکھتے ہیں کون سا سوٹیبل رہے گا۔ ہم یہ لے لیتے ہیں، کلر بھی میچ ہو رہا ہے، اور چاہیں تو ہم یلو بھی لے سکتے ہیں، اور بھی زیادہ اچھی لک آئے گی اگر ہم یلو لیتے ہیں۔ چیک کرتے ہیں یلو لگا کر، تو یلو ہم یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں جی، ایک سائڈ پر، کیونکہ بلیک کے ساتھ یلو بہت ہی سوٹیبل لگتا ہے، تو چاہے ہم اس طرح سے سیٹ کر دیں، یہ بھی چلے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں زیادہ اچھا لگ رہا، سوری۔ اس کو ہم کراپ کریں گے، ہمیں یہ والا حصہ نہیں چاہیے، یہ والا حصہ چاہیے، تو کچھ ہم ایسے کر لیں گے، نہیں سوٹیبل لگ رہا۔ ہم اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے، اس کو تھوڑا سا اس طرح سے موو کر لیں گے ہم، کیونکہ ہمیں اسے خوبصورت بنانا ہے، بہت پیارا بنانا ہے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہی بنے گا۔ تو ہم یہ ہلکا سا کلر دیں گے، بس ہلکا سا ٹچ، یہ ہو گیا فائنل۔ اب دیکھیے ڈیزائن کافی حد تک آپ کے سامنے سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، جو کارڈ پر ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، یہاں پہ لائنز اور ہم لگا لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ابھی پھر سے ایلیمنٹس میں جاتا ہوں اور یہ کٹ کرتا ہوں، یہاں سے یہ والی ہم لائن لیں گے یہاں سے، اچھا جی۔ اس کو ہم نے، یہ بہت زیادہ تھک ہے، ذرا ہمیں تھن بنانا ہوگا، اس کا ویٹ کم کرنا ہوگا، ویٹ زیادہ ہے اس کا، اس کو ہم ویٹ کم کرتے ہیں، 1 پر لے آئے اب، ٹھیک ہے، 1 پر لے آئے۔ اب اس کا کلر بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے، اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں، اس کے ڈیزائن کے مطابق ہی ہم کوئی کلر لے لیتے ہیں، یا پھر یہاں سے ہم اورنج کلر کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اورنج کر لیجئے، چلیں، یہ یہاں پر ہم رکھیں گے اور سیٹ کر دیں گے۔ اب اسی لائن کو ہم نے کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کاپی کریں گے تاکہ جو سائز اور جو کلرز ہم دے چکے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے وہ چیزیں نہ بنانی پڑیں، ہم یہاں سے کاپی پیسٹ کر لیں۔ یہ کنٹرول C کریں گے، پھر کنٹرول V کریں گے، یہ کاپی ہو گیا، اور ایک یہی ایلیمنٹ اس کو یہاں پر آپ نیچے بھی لے آئیں۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کرنے والا ہے، آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے، جس طرح کا چاہے آپ کارڈ ڈیزائن کر لیجئے۔ اب یہاں پر چاہیے ہوگا آپ کا لوگو، پارٹی کا جو بھی لوگو ہوگا، جو بھی آپ کا کوئی کسٹمر ہوگا، وہ یہاں پر لوگو دے گا۔ اب فار ایگزامپل لے لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی اگر لوگو ہے تو کینوا کا لوگو ہوگا، تو میں یہ کینوا والا لوگو لے لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ کینوا کا وزٹنگ کارڈ آپ بنا رہے ہیں، بزنس کارڈز، تو اس کو آپ یہاں پہ رکھیں گے۔ ایک یہ لوگو لگانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کمپنی کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لوگو لگا دیا۔ اب یہ ڈیزائن ہمارا ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنے ہیں۔ ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیے آئیں گے ہم، ایک سائڈ پر ہم لکھیں گے فار ایگزامپل ٹیکسٹ لے لیتے ہیں، میں یہاں پر اپنا ہی نیم لکھ دیتا ہوں، باقی آپ نے اپنے کلائنٹ کا دیکھنا ہے یا آپ اپنا بنا رہے ہیں تو آپ اپنا دیکھیں گے۔ میں نے فی الحال اپنا نیم لکھ دیا ہے ایگزامپل کے لیے، اور اس کو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں، وائٹ کر دیتے ہیں اس کو، سوری یہ
اب کام کرے گا، ایک بار باہر سلیکٹ کرنے کے بعد کام کرتا ہے۔ تو اس کو یلوش کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ویسے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، زبردست لگا۔ اب یہاں پر عدنان اسلم ہم نے لکھ دیا، اور اس کے نیچے ہمیں ایک چھوٹی سی لائن اور دینی ہوگی۔ جیسا کہ بزنس کارڈ جب بنتا ہے تو ان کی پوسٹ یہاں پر دی جاتی ہے، وہ کس پوسٹ پر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں یہاں پر لکھنا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پر چھوٹا ایک باڈی ٹیکسٹ لے کر یہاں پر یوٹیوب چینل فی الحال لکھ دیتا ہوں، لیکن آپ نے جب کارڈ بنانا ہے، جو ڈاٹا وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، تو آپ نے ضرور اس کو اسی ڈاٹے کو پٹ کرنا ہے یہاں پر۔ اب یہاں سے میں باڈی ٹیکسٹ لیتا ہوں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کینوا کورس، چلیں لکھ دیتے ہیں ہم، فار ایگزامپل کینوا کورس، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں۔ کلر یہاں سے ہم اس کا اور لیں گے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈارک کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور ڈارک کر کے دیکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کریں گے یہاں سے بولڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا سائز کچھ تھوڑا سا چھوٹا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ہر بار بتایا آپ کو، جس چیز پر کام کرنا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سینٹر بنایا ہے، دیکھیں ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، پھر ہی اس پر کام ہوگا۔ اب فار ایگزامپل آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنا کرسر لائیں گے، کلک کریں گے، اب اس کے آپشنز آن ہو جائیں گے۔ اب آپ اس پہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے۔ اب فونٹ آپ یہاں سے چیک کریں گے، ٹائم لگائیے گا، اچھا سا دیکھیے گا فونٹ جو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو، اچھا فونٹ ہو جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ چلیں فار ایگزامپل ابھی ہم یہی رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ بنائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ نے فونٹ خود ہی چینج کر لینے ہیں اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، کہ ان کا ورک کس طرح کا ہے، میوزیکل ان کی کمپنی ہے تو وہ پھر آپ فونٹ آپ اور لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں تک ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ اب ہم یہاں پر ان کا ڈاٹا پٹ کریں گے، کانٹیکٹ نمبر، ای میل ایڈریس، ان کا لوکیشن، کمپلیٹ ایڈریس، ویب سائٹ یا ای میل جو بھی ان کا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم یہ چیزیں کرنے سے پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے آئیکن چاہیے ہوں گے۔ وہ آئیکن کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ ہم ایلیمنٹ میں جائیں گے، ایلیمنٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں پر لکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل پہلے ہم لکھ دیتے ہیں کانٹیکٹ کا دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں۔ ہاں جی بالکل مل گیا۔ اس کو سی آل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا زیادہ پیارا ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کون سا لے لیں، چلیں یہ یہاں سے لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر پہلے چینج کر لیتے ہیں، یہ سب سلیکٹ ہو گیا، سوری اس کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم اس ایلیمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا کلر ہم نے دینا ہے وائٹ، ٹھیک ہے، وائٹ کلر ہم دیں گے۔ اس کا سائز چھوٹا کریں گے، اس کا سائز آپ نے بالکل چھوٹا کر لینا ہے، اور اس کے سامنے آپ نے کانٹیکٹ نمبر دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک کام اور بھی کرنا ہے ہم نے، چلیں وہ بعد میں کر لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر دینے کے لیے پھر آپ کو ایک باکس چاہیے ہوگا، آپ نے یہاں پر جانا ہے، آپ نے یہاں سے پھر سے باڈی ٹیکسٹ ہی لینا ہے، اور یہاں پر آپ کانٹیکٹ نمبر لکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0، یہ ان کا آ گیا کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کانٹیکٹ نمبر یہاں پر آپ بالکل سینٹر میں اس طرح سے لگا دیں گے، یہ سیٹ ہوا کانٹیکٹ نمبر۔ اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے ای میل ایڈریس کی۔ اب ای میل ایڈریس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ ای میل ایڈریس کے لیے بھی ہمیں ایک آئیکن چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا ویسے اور چھوٹا کرنا چاہیے ہمیں تاکہ زیادہ پیارا لگے، خوبصورت لگے۔ یہ دیکھیے ہمیں چھوٹا سا اور اس کو تھوڑا سا اور اوپر کرنا ہوگا اس کو۔ یہ دیکھیے ہم نے سائز ٹھیک کر لیا۔ اب ہم جائیں گے ای میل کا، یہاں سے ایلیمنٹ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ای میل کا ایلیمنٹ ہمیں یہاں لکھنا ہوگا، یہ ہم یہاں پر لکھیں گے، ٹائپ کریں گے ای میل، اور یہ سامنے کھل جائیں گے۔ یہاں سے ہم لے لیتے ہیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر ہم پہلے تو چینج کر لیں گے وائٹ، کیونکہ اب ان سب کا جتنے بھی آئیکنس ہیں ان کا سب کا کلر سیم ہونا چاہیے۔
تو کوشش کیجیے گا سیم ہی رکھیے گا سب کا کلر. اور یہ ای میل آئیکن ہمارے پاس آ گیا، ہم نے سائز چھوٹا کیا اور یہاں پر ہم نے ایڈجسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد آپ یہاں سے پھر سے ٹیکسٹ میں آئیں گے، پھر سے آپ باڈی ٹیکسٹ لیں گے یا اسی کو کاپی کر لیں چاہے. یہاں سے سلیکٹ کیا، کنٹرول سی کنٹرول بی، اور سیم کلرز وغیرہ تاکہ ہمیں سب کچھ مل جائے. کلرز ہم دیکھیں گے، اگر چینج کرنے ہوئے تو ہم ضرور چینج کریں گے اس کے کلرز. اب دیکھیے اب بالکل پرفیکٹ ہے، اور یہ ہم اس کا بیلنس کریں گے. یہاں پر بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ای میل ایڈریس آ گیا، کانٹیکٹ نمبر آ گیا. اب اس کے بعد ایڈریس یعنی لوکیشن، ہم یہاں پہ لوکیشن ڈال دیتے ہیں. اور لاسٹ میں ای میل ایڈریس کے ساتھ بلکہ ویب سائٹ ڈال دیتے ہیں. چلیں، ایڈریس لاسٹ میں لکھا جائے گا. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ویب سائٹ آئیکن آ گیا خود ہی. یہاں پر دیکھیے ویب سائٹ آئیکن. ہم یہاں سے بھی یہ والا آئیکن لیں گے، وائٹ والا، کیونکہ ہم ایک وائٹ میں ہی یوز کر رہے ہیں سارے. ملتے بلیک میں ہیں، پھر ہم کلر چینج کر کے وائٹ بنا لیں گے اس کو. اور اس کا سائز آپ دیکھ لیجئے گا، سیٹ کیجئے گا اور یہاں پر آپ لگا دیجئے گا. ٹھیک ہے. ای میل کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا بڑا سائز میں نے یہاں پر رہنے دیا. لیکن اس میں آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، کیونکہ آپ جب کام کر رہے ہوں گے نا تو آپ نے پرفیکٹ کام کرنا ہے. تمام چیزوں کے سائزز کو آپ نے صحیح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی. اب یہ سیٹ کرنے میں تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے ہمیں. یہ ٹھیک ہے، نہیں سوری، پھر ہل گیا ماؤس. یہ دیکھیے یہاں پہ سینٹر ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں ہم. اب بالکل پرفیکٹ ہے. ویب سائٹ اب یہاں پہ ہم دیں گے ویب سائٹ. ویب سائٹ کس طرح سے دیں گے؟ اسی کو ہم نے کاپی کیا، پیسٹ کیا، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا، باڈی ٹیکسٹ ایک ہی سائز میں آ گیا. اب یہاں پر ہم دے دیتے ہیں ایک ویب سائٹ. ویب سائٹ دے دیتے ہیں آسان، ٹھیک ہے .com. کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. آسان ارننگ، چلیں میں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے. فری بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ کچھ بڑا ہو جائے. یہ یہاں پر اب بالکل پرفیکٹ سیٹ کیا. یہاں پر بالکل اب پرفیکٹ سیٹ کیا ہم نے. اب دیکھیے یہ بالکل سیٹ ہو گئے ہیں، ایک لائن میں آ گئے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوکیشن ڈال سکتے ہیں. لوکیشن کا آئیکن لے کے آتے ہیں. یہ دیکھیے جی لوکیشن ہم لکھتے ہیں، لوکیشن آئیکن یہ سامنے آ گیا. ہم یہ اوپن کریں گے یہاں سے، اور یہ والا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سائز ہم بالکل چھوٹا کریں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، جس سائز میں ہم لوگ ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے یہ رکھا، تھوڑا سا اوپر ہو گیا سوری. اب اس کو ان کا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا وقت ضرور لگائیے گا لیکن پرفیکٹ کام کیجیے گا. اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہیے، مائنر سائز کا سائز چھوٹا کر لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب یہاں پہ لوکیشن میں اب آپ دیکھیں گے کیا دینا چاہتے ہیں. کنٹرول سی کنٹرول وی، یعنی کہ ہم ٹیکسٹ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر، جو ہم نے لوکیشن میں ٹیکسٹ دینا ہے. کیونکہ اب یہ میں زیادہ بار بار ٹیکسٹ وہاں سے اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اب آپ کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، بالکل آسان لگ رہی ہوں گی. اب یہاں پہ ایڈریس دے دیتے ہیں جی ہم، فار ایگزامپل اسلام آباد پاکستان. یہ دیکھیے بی چھوٹا تھا، آئی چھوٹا تھا، اس لیے وہ کریکٹ سپیل ہمیں شو کر رہا تھا.
ये देखिए परफेक्ट सेट हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पर आप इस तरह ड्रैग करेंगे। सॉरी, ये एलिमेंट भी साथ आ रहा है ऊपर वाला, छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे, बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए, इसको ज़रा ऊपर कर दीजिए पहले, ताकि हम इसको ग्रुप कर सकें और एक ही टाइम में सबके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकें। ये ग्रुप हो गया और इस एलिमेंट को अब हम वापस ले आएंगे यहाँ पर, ये जहाँ पर था इसको हमने यहाँ रखा और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये कुछ छोटा होना चाहिए, इसको हमें बैक करना होगा, अंडू करना होगा। एक मिस्टेक हो गई है ग्रुप में, बाकी चीज़ें तो ऐड नहीं हुई। अब ये देखिएगा, ग्रुप में इस तरह से सब चीज़ें ऐड करनी है हमने। ये देखें, अब ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी ग्रुप में, ठीक है। और इसको अब हम वापस इसकी लोकेशन पर यहाँ पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लें, चाहे ऐसे कर लें, नो इशू। डिज़ाइन आपने देखना है, डिज़ाइन के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, आप अपने माइंड से जैसा चाहे डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन बना लीजिएगा। अब हम इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो एक साइज़ में ये छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें, और इसके बाद इनके अंदर लाइन स्पेसिंग दें। ज़रूरी तो नहीं है लेटर स्पेसिंग, वैसे रहने देते हैं, नहीं देते लेटर स्पेसिंग, सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ जाएगी हमें। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे फाइनल। अब इसमें से हमने कलर्स चेंज करने हैं। अब यहाँ पर येलो आ रहा है, हम देखते हैं वाइट कैसा लगता है, ठीक है। इसको भी वाइट कर देंगे, इसको भी वाइट करेंगे हम, इनको सबको हम वाइट कर देंगे। ये सारी चीज़ें वाइट हो जाएंगी यहाँ पर। ये डिटेल इनकी जो भी थी, एड्रेस वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, सब चीज़ें आ गई। अब एक ये लाइन थी, हमने इसको कॉपी किया था, सॉरी यहाँ पे रखा था, तो अब मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए मैंने किया, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे 90 के। अब इसका हम कर देंगे कलर चेंज। अब कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ से हम ग्रे भी कर सकते हैं, इसको डार्क करके देखते हैं और डार्क करके देखते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब देखिएगा, ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड बन चुका है। नेम है अदनान असलम, कैनवा कोर्स, और ये एलिमेंट्स जो हमने लगाए हैं ये इसका एक स्टाइल है। और यहाँ पर आपने लोगो लगाना है अपने क्लाइंट का या अपना, ठीक है। ये विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन देखिए आपके सामने रेडी है, बिल्कुल रेडीमेड टेम्पलेट से भी मैंने आपको सिखा दिया और ख़ुद से डिज़ाइन करना भी सिखा दिया। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको अगेन गाइड कर दूंगा। तो काइंडली वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी सीख लें और आप भी सीख कर वर्क करना स्टार्ट करें। तो फाइवर पे आप वर्क कर सकते हैं, आप वर्क पे वर्क कर सकते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल से भी वीडियो बनाऊँगा जब कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास 18 आप सीख गए किस तरह से आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, खुद से डिज़ाइन करना है। मुश्किल नहीं था, फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अगेन आपको समझा दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।